السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو قبض کے 4 بہترین علاج بتانے والا ہوں۔ یہ علاج آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا، آپ کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو جو قبض رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ قبض کے 4 بہترین علاج آپ سنیے، انشاءاللہ آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ دوستو، کتاب کا نام ہے قوت القلوب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے 6 گھنٹے گزرنے سے پہلے وہ کھانا پیشاب کے ذریعے خارج ہو گیا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا معدہ بیمار ہے۔ اگر کھانا کھانے کے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کھانا خارج نہیں ہوا تو تب بھی سمجھ لیں کہ آپ کا معدہ بیمار ہے۔ دوستو، یہ جو پیٹ کی گیس ہے اس کو روکیں گے تو یہ جوڑوں کے درد کا باعث بنے گی، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہم نہر کو باندھ کر اس کے پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ پانی سائیڈ والے کناروں کو نقصان پہنچائے گا اور پانی ٹوٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح پیشاب روکنے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے نہ پیشاب روکنا چاہیے نہ پیٹ کی گیس کو روکنا چاہیے۔ دوستو، وہ 4 علاج آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ ان کو آپ کریں گے تو آپ ضرور صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ عمل بتانے سے پہلے، یہ علاج بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، اس لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اپنا ہاضمہ درست رکھیے ورنہ موٹاپے کا علاج بہت مشکل ہے۔ اپنا ہاضمہ جب تک آپ درست رکھیں گے تب تک آپ ٹھیک رہیں گے، سمارٹ رہیں گے۔ اگر آپ موٹاپا آپ کو ہو گیا تو موٹاپے کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کا بھی استعمال کیا کیجئے۔ اگر آپ کو قبض رہتی ہے تو پہلا جو آپ کو میں علاج بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قبض رہتی ہے تو وہ 4 یا 5 عدد پکے امرود جو بیجوں سمیت ہوں وہ پکے امرود لے اور اسے کھا لیا کرے، انشاءاللہ اس کے پیٹ کی قبض جاتی رہے گی۔ دوسرا علاج کون سا ہے کہ مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیجئے۔ پپیتا آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو بازار سے مل جاتا ہے۔ مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا پیٹ اس سے بھی صاف ہو جائے گا۔ جو تیسرا آپ کو میں علاج بتانے والا ہوں کہ ہر چوتھے دن 3-4 چمچ اسبگول کی بھوسی یا 1 چمچ کوئی سا بھی ہاضم چورن پانی کے ساتھ نگل لیجئے، یعنی 4-5 دن بعد آپ کوئی سا بھی چورن کھا لیجئے یا 3-4 چمچ اسبگول کے آپ اس کو بھی کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ روز دوستو، اگر اسبگول یا ہاضم چورن استعمال کیا جائے تو اکثر وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ آپ روزانہ استعمال نہ کیجئے، 3-4 یا 5 دن بعد یہ چورن اور اسبگول کو استعمال کیجئے۔ اگر روزانہ استعمال کریں گے تو یہ اثر نہیں کرے گا، آپ کو اس کا اثر جاتا رہے گا، اس لیے آپ اس کو 3-4 دن بعد استعمال کیا کریں۔ چوتھا آج کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر اجازت دے، جس سے آپ علاج اکثر کرواتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دے تو ہر 2 یا 3 ماہ بعد 5 دن تک صبح و شام ایک ٹکیا گرامکس 400 ملی گرام استعمال کیجئے۔ ایک ٹکیا گرامکس کی 400 ملی گرام استعمال کیجئے۔ اسے قبض، بدہضمی وغیرہ امراض اور پیٹ کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ یہ بہترین دوا پائیں گے۔ یہ جو آپ کو بتائی ہے کہ ٹکیا گرامکس کی 400 ملی گرام استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ پیٹ کی قبض، بدہضمی اور پیٹ کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ آپ بہترین دعا پائیں گے دوستو۔ مگر جب بھی یہ ٹکیا لینا شروع کریں تو مسلسل 5 دن پورے کرنا ضروری ہیں۔ آپ نے 5 دن اس کو استعمال کرنا ہے مسلسل، خالی پیٹ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، خالی پیٹ بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے قبض کے 4 بہترین علاج جو میں نے آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ آپ ایک بار تجربہ کر لیجئے، آپ ایک بار ان کو استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
آپ اس سے تندرست ہو جائیں گے، آپ کی قبض ختم ہو جائے گی اور آپ کا پیٹ بھی صاف ہو جائے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ باکس میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم آپ کے لیے کوئی نیا نسخہ، کوئی نیا علاج، کوئی نیا وظیفہ ڈھونڈنے والے ہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کے لیے نیا وظیفہ لے کر آئیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔